ایک بزرگ کو غصے کی بیماری تھی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم لکھنؤ میں رہتے ہو، وہاں مولوی محمد حسن کاکوری ہیں، انوار بک ڈپو ان کا کتب خانہ ہے، وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھ جایا کرو. وہ جا کر روزانہ وہاں بیٹھنے لگے. انوار بک ڈپو لکھنؤ غالباً مینا بازار ہے. ایک مہینے کے بعد غصہ ان کا بالکل ٹھنڈا ہو گیا. تب انہوں نے حکیم الامت کو لکھا کہ مولوی محمد حسن کاکوری نے لکھنؤ انوار بک ڈپو کی دکان پر بنڈل تو باندھے کتابوں کے اور پارسل کیے، اور صرف بنڈل نہیں بناڈل، بنڈل کی جمع بناڈل، مگر کہیں غصے پر کوئی تقریر نہیں کی، نہ میں نے ان کو بتایا. پھر میرا غصہ کیسے اچھا ہو گیا؟ تو حضرت نے جواب لکھا کہ چونکہ مولوی محمد حسن کاکوری ٹھنڈے مزاج کے ہیں، ان میں حلم بہت ہے، برداشت، ان میں برداشت کی طاقت بہت ہے، تو ان کے اندرونی جو برداشت کی صفت تھی آپ کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے رہنے سہنے سے وہ صفت آپ کے اندر منتقل ہو گئی، برداشت والی، اور آپ کی غصے والی صفت ادھر منتقل نہیں ہوئی. اس لیے کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح نفس کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتی ہے، اور تمہاری بری عادت میں اللہ کی مدد نہیں تھی اس کے منتقل کرنے میں. اچھی عادت کے منتقل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہے. یہ اضافی معاملہ کہاں سے آئے گا؟ ورنہ تو جتنے چور آئے خانقاہوں میں پیر صاحب بھی چوری کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ اچھی عادت کے اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نیک بنانے میں اللہ تعالیٰ خود مدد فرماتے ہیں. اس لیے جو برے لوگ آتے ہیں خانقاہوں میں وہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور خانقاہ کا پیر وہیں کا وہیں رہتا ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ ترقی کرتا رہتا ہے. لہذا غصے کا علاج بتا رہا ہوں کہ قریب میں پڑوس میں یا خانقاہوں میں بھی جو بہت ہی ٹھنڈا مزاج ہو اس کے پاس بیٹھو، انشاءاللہ تعالی مزاج میں ٹھنڈک آ جائے گی.